بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، انسان کی برائیاں تحریر ہوتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ انا علیکم لحافظین کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ نے نگہبان مقرر کیے ہیں اور وہ معزز ہیں جو تحریر کرتے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ تم لوگ انجام دیتے ہو۔ رسول خدا یہ فرماتے ہیں کہ وہ نگہبان اتنے سچے ہیں حساب کرنے میں کہ سانسوں کو بھی تحریر کر لیتے ہیں، کتنی سانس انسان نے لی ہے، سانس بھی تحریر کرتے ہیں۔ ان کے حساب و کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، حساب ایک دم صحیح ان کا ہوتا ہے۔ اور رسول یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوچتا ہے نیکی کرنے کے لیے تو اس وقت اس کی ایک نیکی لکھ جاتی ہے۔ جو نیکی کرنے والا فرشتہ ہے وہ ایک نیکی صرف سوچنے پر لکھ لیتا ہے کہ ہم فلاں کی مدد کریں، ابھی صرف سوچا ہے، ایک نیکی اس کی تحریر ہو گئی۔ ہم فلاں کو جو ہے اس سے اچھے سے بات کریں، اس کے لیے جو ہے ایک نیکی تحریر ہو گئی۔ جو بھی کوئی بھی کار خیر ہو، کوئی بھی اچھائی ہو، کوئی نیک کام ہو، سوچتا ہے تو بھی سوچنے پہ ایک نیکی جو اچھائی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ تحریر کر لیتا ہے۔ لیکن رسول فرماتے ہیں کہ برائی جب سوچتا ہے تو جو نیکی کرنے والا فرشتہ ہے وہ برائی کرنے والے فرشتے سے کہتا ہے کہ ابھی مت لکھنا، اور وہ برائی کرنے والا جو انسان ہے بھی سوچ رہا ہے برائی کے بارے میں، فرشتہ اسے تحریر نہیں کرتا۔ اور جب انجام دے لیتا ہے برائی کو، برائی کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، معصیت کر لیتا ہے، تو بھی وہ اچھائی جو تحریر کرتا ہے فرشتہ، وہ برائی کو تحریر کرنے والے فرشتے سے کہتا ہے ذرا بھائی رک جاؤ، تھوڑا صبر کرو۔ یہاں تک کہ آیت اللہ مکارم شیرازی یہ تحریر کرتے ہیں تفسیر نمونہ میں کہ 7 گھنٹے تک وہ فرشتہ رکا رہتا ہے، اور یہ اچھائی والا فرشتہ اس سے بار بار کہتا ہے ابھی رک جاؤ، اسے مہلت دو، شاید یہ اپنے خدا سے توبہ کر لے، شاید استغفار کر لے، ہو سکتا ہے کوئی کار خیر انجام دے دے، کوئی نیکی انجام دے دے۔ نیکی کر لے گا تو اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ ہاں ایک چیز یاد رکھیں کہ جب انسان سوچتا ہے نیکی کرنے کا تو ایک نیکی تحریر ہو جاتی ہے، اور جب انجام دے لیتا ہے کسی اچھے کام کو تب 10 نیکی اس کے لیے لکھی جاتی ہے، 10 نیکی۔ تو 10 یہ ہو گئی، اور ایک جو سوچنے پہ 11 نیکیاں اسے مل جاتی ہے اچھا کام کرنے پر۔ اور برائی سوچتا ہے تو اس کی کوئی جو ہے برائی لکھی نہیں جاتی، اور جب انسان برائی کر لیتا ہے تو ایک برائی تحریر ہوتی ہے۔ تو رسول یہ فرماتے ہیں کہ یہ لطف پروردگار ہے، اللہ کا لطف و احسان ہے جو خدا اپنے بندوں کے اوپر جو ہے کرتا ہے۔ یہ خدا کا لطف و کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر رحم کیا ہے۔ خدا کو ہم پہچانیں کتنا انسان سے محبت کرتا ہے، کتنا انسانوں کو اپنی مخلوقات کو چاہتا ہے، برائی کرنے پر ایک برائی تحریر کرتا ہے۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام اپنے خطبے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان یہ یاد رکھے کہ انسان جو کچھ بھی انجام دے رہا ہے یہ سب تحریر ہوتے ہیں، اس کے گواہ ہیں، اس کے اعضاء بھی، اس کے اعضاء سب اس کے گواہ ہیں، اور وہ فرشتے جو ایک دم دقیق صحیح طریقے سے وہ تحریر کرتے ہیں، ان کے حساب میں کمی اور زیادتی کا سبب نہیں پایا جاتا ہے۔ وہ نیکیوں کو تحریر کرتے ہیں، برائیوں کو تحریر کرتے ہیں۔ اس لیے انسان جب بھی کوئی کام انجام دے تو یہ سوچ لے کہ اس کے لیے وہ لکھا جا چکا ہے۔ سوچ رہا ہے تو نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اب برائی سوچ رہا ہے تو برائی لکھی نہیں جاتی ہے، مگر جب انجام دے گا تو برائی تحریر ہوگی۔ یہ یاد رکھے کہ جس کی بارگاہ میں جانا ہے حساب و کتاب صحیح طریقے سے اس کا ہوگا، اور اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
سب اس کے کارنامے تحریر ہو چکے ہیں، سارے اعمال اس کے لکھے جا چکے ہیں، ساری نیکیاں اس کی تحریر ہو چکی ہیں۔ اس لیے ان اعمال کو انجام دے جو اعمال اسے فائدہ پہنچا سکیں، اس لیے کہ جب انسان برائیوں کو انجام دیتا ہے اور اچھائیاں نہیں کرتا تو وہ برائیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی رہتی ہیں، لیکن جب انسان اچھائی کر لیتا ہے تو کہا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً بے شک نیکیاں جو ہے برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس لیے جب انسان اگر شیطان کے بہکائے میں آنے کے بعد گناہ کر لیا ہے، برائی کر لیا ہے، تو توبہ کرے، استغفار کرے اور نیک کام انجام دے، نیک کام انجام دے، کیونکہ خدا یہ کہتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ انسان کی نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔